وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے، مالک ہم نہیں ہیں حضرت۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک۔ تیال کریو پتر وہ مالک جے، اسی نہیں مال، ہم تو مالی ہیں یار۔ اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین، پھر وہ پلیٹ بدل گئی، دادا ابو کا انتقال ہو گیا، پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد نوٹا۔ پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت۔ اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہیں۔ اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ہمیں ساڑھے کچھ ساڑھیاں زمینہ کھون لگے ہو، ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ 4 وڈے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بہ کے کیا گال سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کیوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو، کلا کلا کر کے نا انہوں سیڑ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں۔ ہنسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے حضرت۔ ان تاڑی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا لو، لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، کتنی موقع کی جگہ ہے حضرت۔ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ صاحب ہوا بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے ہوتے تھی جے کتے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے اتنے سونا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے، آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتا حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت، توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی حضرت، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی۔
مولانا روم رحمتہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے. اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا. تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا. چوتھے دن جب گزرا نا، آپ نے پکڑ لیا اسے. آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب. اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا. آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کانڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے.